پورے عرب کے تمام بڑے بڑے جو قبائل تھے کافر، ان سب کو نبی علیہ السلام کے اوپر اکٹھا حملہ کرنے کی دعوت دی، اور کہا خاموشی سے حملہ کرنا ہے، ایک ہی تاریخ میں ایک ہی دن، اور اکٹھے 10,000 لوگ جا کر حملہ کر دیں۔ 10,000 کا لشکر جرار سیدھا آیا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس وقت غالباً پورے مدینہ کی آبادی مسلمانوں کی، جس میں جوان، بوڑھے، بچے، معذور، مرد، عورت، سب طرح کے ملا کے ان کی تعداد غالباً 10,000 نہ تھی۔ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے جب تک زندہ ہیں، موت تک۔ دو طرفہ جو ہے نا وہ لڑائی ہوئی، بالآخر اس نے ایک وار کیا، حضرت علی کے روکا اس کو ڈھال سے، لیکن سر پہ لگا، زخم آیا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا وار کیا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ان کافروں نے ہمارے ساتھ بڑا برا کیا ہوا ہے، ابھی عصر کی نماز بڑی مشکل سے پڑھی اور غروب ہوتے ہوتے بس میں نماز پڑھ کے ابھی فارغ ہوا ہوں۔ انہیں بڑا غم تھا کہ نماز تاخیر سے پڑھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر میں نے تو ابھی عصر کی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اسلامی مہینوں میں شوال کا مہینہ گزر رہا ہے۔ شوال میں 6 روزے رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تاریخ اسلام میں شوال کے ہونے والے واقعات میں سے ایک بہت اہم واقعہ جو 5 ہجری کو ہوا وہ ہے غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ تو غزوہ احزاب کا واقعہ کچھ آج تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ سنایا جائے گا۔ جو حضرات زیادہ ڈیٹیل سننے کا شوق رکھتے ہوں وہ پھر سیرت طیبہ کے جو بیان ہوئے تھے، تقریباً 78 بیان ہوئے تھے تقریباً، اس میں سے وہ لے لیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ موجود ہے، اور نبی علیہ السلام کی مکمل سیرت الحمدللہ وہاں موجود ہے۔ تو بہرحال سیرت کے پہلوؤں میں سے ایک یہ پہلو، نبی علیہ السلام جب مدینہ آ گئے تو بدر کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، مختلف جنگوں کے بعد مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی، مسلمانوں کی حکومت بہتر ہونی شروع ہو گئی، مسلمانوں کا رعب یہ کافروں کے اوپر جمنا شروع ہو گیا، اور کافی حد تک حالات نارمل ہونے لگے۔ یہودی سازشیں کر کے مدینہ سے ان کے 2 قبیلے نکل چکے تھے، خیبر جا کے آباد ہو گئے۔ یہودیوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی دشمنی کی ہے، آدھی رات کو بھی ان کو کوئی خواب آئے گا تو مسلمانوں کو تباہ کرنے کا اور خراب کرنے کا آئے گا۔ تو انہوں نے پہلے تو یہ غور کیا کہ مسلمانوں کی اہل مکہ کے ساتھ جو فوجی لڑائیاں چل رہی ہیں، فوجی کشمکش چل رہی ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ دعا تو یہ کرتے تھے کہ مسلمان ناکام ہو جائیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عزت دے دی تو پھر ان کی سازشی کارروائیاں تیز ہو گئیں، اور انہوں نے سوچا مسلمانوں کو مکمل ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا زبردست قسم کا بھیانک پلان بنا لیا جائے کہ مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ اس کے انہوں نے ایک بہترین قسم کی اپنی جانب سے پلاننگ کی، اور خیبر سے 20 سردار، 20 لوگ بنو نذیر کے جو بڑے بڑے ان کے لوگ تھے، انہوں نے سفر کیا اور خیبر سے چل کے مکہ مکرمہ آئے، اور مکہ کے سرداروں کو کہا کہ دیکھو حوصلہ نہ ہارو، ہمت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم اکٹھے حملہ کرو، ہم پورے عرب کے تمام بڑے بڑے قبائل کے پاس جائیں گے، تم ہاں کرو، آگے بڑھو، ہم تمام قبائل کو لے کے یک بارگی اکٹھا مدینہ پر حملہ کر دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، کسی مسلمان کو زمین کے اوپر سانس نہیں لینے دیں گے۔ کافروں نے دیکھا، انہوں نے قائل کیا، تو ان کے دل میں آیا کہ ہماری دوبارہ سے قریش کی دھاک بڑھ جائے گی، بیٹھ جائے گی، جو خراب ہو چکی تھی، ان کی ہوا خراب ہو چکی، ان کا دوبارہ بڑھ جائے گا۔ انہوں نے اوکے کر دیا۔ یہود کا وفد پہلے مکہ والوں کو تیار کر کے پھر قبیلہ بنو غطفان گیا، وہاں جا کے ان کو تیار کیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے 1 بائی 1 پورے عرب کے تمام بڑے بڑے جو قبائل تھے کافر، ان سب کو نبی علیہ السلام کے اوپر اکٹھا حملہ کرنے کی دعوت دی، اور کہا خاموشی سے حملہ کرنا ہے، ایک ہی تاریخ میں ایک ہی دن، اور اکٹھے 10,000 لوگ جا کر حملہ کر دیں۔ قریش، کنانا اور تہامہ، ان علاقوں سے 4,000 لوگ تیار ہوئے۔ ادھر مشرقی سائٹ سے
بنو غطفان، بنو سلیم اور مختلف قبیلوں کے لوگ تیار ہوئے تو 6000 کی تعداد وہ ہوگی۔ اب یہ 10,000 کا لشکر جرار سیدھا آیا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس وقت غالباً پورے مدینہ کی آبادی مسلمانوں کی، جس میں جوان، بوڑھے، بچے، معذور، مرد، عورت، سب طرح کے ملا کے ان کی تعداد غالباً 10,000 نہ تھی۔ تو ان کے اوپر 10,000 لوگوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور ایک مقررہ وقت اور مقررہ راستے اور مقررہ دن کے اوپر یہ لوگ آئے، چیزوں کو طے کر کے ہر آدمی اپنے اپنے علاقوں سے آتا گیا اور مدینہ کی طرف اکٹھے جمع ہو گئے۔ لیکن مدینہ میں جو قیادت تھی وہ دشمنوں کی چالوں سے بے خبر نہ تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جاسوس یہ کافروں کے اوپر نظر رکھتے رہتے تھے، اور مسلمانوں کے جاسوسوں نے مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام کو آ کر اطلاع کر دی کہ یہ سب کچھ باہر ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو جیسے اطلاع ملی، فوری طور پر ایک ہائی کمان کا اجلاس منعقد کیا گیا، بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے، کیا کریں، مشورہ کیا گیا۔ مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی، لیکن اس میں ایک رائے تھی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، فارس میں جب ہم ایسا ماحول دیکھتے ہیں کہ دشمن زیادہ اور وہ حملہ کر لیتا ہے تو ہم خندق کھول لیتے ہیں، گہری اتنی کہ آسانی سے اتر کے کوئی چڑھ نہ سکے، چوڑی اتنی کہ کوئی چھلانگ لگا کے کراس نہ کر سکے، تو ہم یہ خندق جو ہے نا وہ کھود لیتے ہیں، تو اس طرح حفاظت ہو جاتی ہے۔ اہل عرب کے لیے، وہ مدینہ والے ہوں یا مکے والے، ان کے لیے خندق بالکل نئی چیز تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ کی جماعت بنائی۔ تبلیغی جماعت میں کتنی جماعت ہوتی ہے جی؟ تعداد 10، تو ہر چیز کی وہاں نسبت ہے، تو 10 کی جماعت بنائی اور سب کو کہا 40 ہاتھ کھدائی کرنی ہے، گہرائی اتنی، چوڑائی اتنی اور لمبائی اتنی، پوری چیزیں طے کر دی گئیں، اور 10 کی جماعتیں بن گئی۔ مہاجرین میں سے بھی 10 کی اور انصار میں سے بھی 10 کی۔ ایک جماعت میں بڑا مزہ آیا۔ دیکھیں، دونوں جماعتوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا آئیڈیا سنا تھا، دماغ سے ان کو کیلکولیٹ تو کیا کہ کیا ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، کبھی کھودی نہیں تھی، گویا کسی کو تجربہ نہیں تھا۔ اب پورے مدینہ میں ایک ہی تھے جن کو پتا تھا خندق ہوتی کیا، جنہوں نے دیکھی بھی تھی۔ اب انصار چاہیں کہ یہ ہماری جماعت میں آ جائے، مہاجرین چاہیں یہ ہماری جماعت میں آ جائیں، تاکہ پتہ تو لگے نا، ایک تجربہ کار آدمی ساتھ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سچویشن کو دیکھا نا، تو 10 لوگوں کی جماعت ایسی تیار کی کہ کچھ انصار کے لیے، کچھ مہاجرین کے لیے، درمیان میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو رکھ دیا کہ چلو بھائی سارے خوش رہو، اب مل کے کام کرو۔ اب انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا، سب کو بتا دیا کہ اتنا چوڑا، اتنا گہرا، اتنا لمبا آپ نے جناب جو ہے نا وہ گڑھا کھودنا ہے اور خندق بنانی ہے۔ اب ساری جماعتیں اپنے اپنے کام پہ لگ گئیں۔ جو زیادہ قوت والے ہوتے ہیں وہ زیادہ کام کرتے ہیں۔ اب سب اپنی کام کر رہے ہیں، ایک آدمی نے اپنا ایریا پورا کر لیا، اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارے پاس دوسرے لوگ ہمارے ساتھی بھی کام کر رہے ہیں، ان کا پورا نہیں ہوا، تو انہوں نے اپنا کام پورا کر کے دوسروں کے کام میں معاونت کی۔ یہ ہوتی ہے ٹیم ورک، یہ ہوتا ہے ادارہ، اور یہ ہوتا ہے کام کہ بھئی مجھے کام ملا، 3 دن کا کام تھا، میرا 2.5 دن میں ہو گیا، آدھا دن باقی ہے، تو جو کام کر رہے میں ان کے ساتھ چلا جاؤں۔ یہ ہوتی ہے وفاداری، اور یہ ہوتی ہے للہیت کہ بھئی مجھے کام کرنا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم نے اپنا کر لیا، ٹھیک ہے وہ تمہارا کام ہے کرو، نہیں، ضرورت تھی مل کے کام کیا۔ خیر، تمام لوگوں نے جتنی جماعتیں بنی پوری اچھے طریقے سے خندق کھود لی، کسی کو مسئلہ نہ آیا سوائے اس جماعت کے جس میں سیدنا سلمان موجود۔ اللہ بھی اللہ ہے نا۔ اب یہ جماعت جناب کھود رہی ہے، درمیان میں ایک چٹان آ گئی، اس چٹان کو پورے مار رہے ہیں، لگا رہے ہیں، کدالیں ٹوٹ گئی اور اوزار ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، محنتیں ہوتی جا رہی ہیں، کوئی فائدہ نہیں، وہ چٹان ٹوٹتی نہیں۔ کون سی جماعت؟ جس میں حضرت سلمان موجود۔ اللہ نے دکھا دیا اسباب اختیار کرو، محنت پوری کرو،
اس سب کے باوجود بھروسہ اللہ پہ رکھو، نتیجہ اس کے پاس ہے، تمہارے پاس کوئی نہیں. ورنہ اس جماعت کو جس میں حضرت سلمان تھے سب سے پہلے فارغ ہونا چاہیے تھا، یہ سب سے زیادہ پھنس گئی. تو مسلمان کو اس میں میسج دیا کہ ہر وقت نگاہ اللہ پہ رہے، اپنی محنت میں کمی مت کرنا لیکن نگاہ اللہ پہ رکھنی. یہ سبق تھا. تو بہرحال مسلمانوں نے یہ سب کام کیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آپ ساتھ ساتھ مٹی ڈھوتے تھے. آپ کے مبارک سینے کے اوپر نا بال بہت تھے. ایسے بھی موقع آئے کہ جب سینے کے اوپر کپڑا نہ ہوتا تو جسم مبارک اندر سے نظر ہی نہ آتا، اتنی مٹی تھی آپ کے مبارک جسم کے اوپر محنت کرتے ہوئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ کام کرواتے رہے اور فرماتے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی اور مزے تو آخرت ہی کے ہیں، مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما دیجئے. 3 دن کی بھوک ہوتی اور یہ لوگ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. نبی علیہ السلام ان کو بار بار مغفرت کی دعائیں دیتے ہیں. ادارے کے جو بڑے ہیں نا انہیں سب کو دعائیں دینی چاہیے، اس سے حوصلہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام دعائیں دیتے. جب آپ نے جو دعائیں دی انہوں نے جواب میں ایک عجیب بات فرمائی. صحابہ نے کیا کہا؟ نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے جب تک زندہ ہیں، موت تک. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے درمیان میں اللہ سے بھی دعائیں مانگا اللہ اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پہ نہ ہوتے، نہ ہم صدقہ دیتے، نہ ہم نماز پڑھتے. اللہ ہم پر سکینت، سکون، عافیت نازل فرما. اللہ اگر دشمن سے ہمارا ٹکراؤ ہو جائے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. انہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو، پورے عرب والوں کو بہکایا ہے. اللہ اگر انہوں نے کوئی فتنہ کرنا چاہا ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے، ہم سر اٹھا کے ان کے خلاف لڑیں گے. اور جو آخری الفاظ ہوتے تھے نا، ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے، ہم سر نگو نہیں ہوں گے، ہم مقابلہ کریں گے. اس وقت نبی علیہ السلام اس کو لمبا کہتے، ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف الفاظ ہی امت کو نہیں بتائے، انداز بھی بتایا. تو حدیث کا ایک ایک حرف محفوظ اور ایک ایک بات محفوظ. مسلمان بڑی گرم جوشی کے ساتھ تیاریاں کر رہے تھے خندق کی، لیکن دوسری طرف بھوک بھی بڑی شدید. تھوڑی سی جو چند مٹھی وہ رکھ دی جاتی اور سب تھوڑا تھوڑا کھا لیتے. پیٹ کیا بھرتا اس سے، بس وہ آپ سمجھ لیجئے زبان کی یہ نہ سے ہاں ہو گئی، ہاں بھائی کچھ کھا لیا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. دوران خندق کی کھدائی کے درمیان کئی واقعات ہوئے. اچھا، مدینہ طیبہ کی پوزیشن ایسی تھی، ایک طرف حرہ شرقیہ، ایک طرف حرہ غربیہ. شمال میدانی علاقہ تھا، دشمن وہیں سے آ سکتا تھا، اور پیچھے تو خود مدینہ والے تھے. تو وہ دونوں حرات بالکل آگ کی وادیاں سمجھ لیجئے، لاوے کی، ایسے سنگریزے اور سخت قسم کی نوکیلے اس میں چٹانیں اور چیزیں تھیں کہ پیدل تو آ ہی نہیں سکتا، اور اگر گھوڑے پہ آئے تو گھوڑا بھی گیا، اونٹ پہ آئے تو وہ بھی گیا. تو وہ دونوں تو خودتاً محفوظ، اور پیچھے بیک تھی اور فرنٹ ایک ہی تھا، شمال سے وہیں سے آنا تھا. تو نبی علیہ السلام نے صرف شمال کے اندر ہی اسی سائٹ پہ جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا وہیں پہ خندق کھدوائی. درمیان میں کئی واقعات ہوئے. صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی بھوک دیکھی. ان کی بیوی، اپنی بیوی سے پوچھا گھر میں کیا ہوتا؟ چھوٹی سی بکری ہے، کچھ جو وغیرہ ہے، اور بلاؤ. نبی علیہ السلام کو اجازت دے دیجئے اور ان سے کہیں 5 6 7 آدمی لے آئیں قریب کے، بس کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، آ جائے خاموشی سے کھانا کھا لیں. بس یہی ہے ہمارے پاس، اتنا جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم حاضر ہیں. اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ آئے. یا رسول اللہ، کیسے قریب سے نا کوئی راز کی بات، آپ کے لیے کھانا پکایا ہوا ہے اور بس آپ آ جائیں 4 5 لوگوں کو، کچھ زیادہ نہیں. ایسے کچھ کان میں جب بات کی نا تو نبی علیہ السلام نے بات سنتے ہی فوری طور پر اعلان کر دیا، اے احزاب والو، خندق والو، سارے کے سارے آ جاؤ جابر کے گھر، تم ساروں کی دعوت. جابر کے تو پاؤں سے زمین ہی نکل گئی. وہ دوڑ لگا کے بیوی کے پاس جا رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، ٹھہرو، سنو، میرے آنے سے پہلے ہنڈیا کو نہ اٹھانا آگ سے، چولہے سے. اب یہ جناب پریشان، اب گئے، کہا وہ تو سارا لشکر آ رہا ہے.
ہاں کہا تم نے صحیح کام نہیں کیا ہوگا نا، بات نہیں پہنچائی ہوگی صحیح. میں کہا نہیں میں نے تو وہی بات کی تھی جتنی ہماری تیاری تھی، میں سب دیکھ کے گیا ہوں تو میں نے اتنی بات کی ہے. آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خود دعوت دی. وہ بیوی بھی کیا بیوی تھی، کہنے لگی اچھا جب اللہ کے محبوب نے دعوت دی ہے تو اللہ جانے اور اس کا محبوب جانے، ہمیں کیا پرواہ. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام مجاہدین، ایک روایت میں ہے کہ 1500، ایک میں 1100، بہرحال 1000 سے اوپر ان سب نے کھانا کھا لیا. ہر ایک نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور جو ہنڈیا میں تھا وہ ہنڈیا میں رہا، جو روٹیاں تھیں برتن میں وہ روٹیاں اسی طرح رہیں اور سب نے کھا لیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت تھی اور آپ کا ایک معجزہ تھا. اور یہ محلہ الحمدللہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا، آج بھی مدینہ طیبہ میں موجود ہے. اور قبیلہ بنی حرام اس جگہ کا نام ہے، بنی حرام ایک قبیلہ ہے، اس جگہ یہ تھا، مجھے جانے کا موقع ملا الحمدللہ. اور وہاں ایک غار بھی ہے. نبی علیہ السلام کی زندگی میں 2 غاریں ہم سب کو معلوم ہیں. کون کون سی جی بتائیں؟ غار ہیرا اور غار ثور. لیکن ایک غار جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، الحمدللہ مجھے وہاں بھی جانے کا موقع ملا. اس غار کا نام ہے غار بنی حرام. یہ جبل صلا جس کے اوپر یہ ہوئی تھی خندق کی جنگ، جہاں مسلمان 3000 فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کی بیک پہ تھا. آج بھی وہ جگہ موجود ہے. نبی علیہ السلام نے وہاں سجدہ کیا، امت کے لیے دعائیں مانگی. ویڈیوز بھی موجود ہیں، بلکہ کل پرسوں جبل صلا کی ویڈیو ہی جو حافظ ابراہیم آفیشل کے نام سے یوٹیوب پہ چینل بنا ہے، یہ ابھی انہوں نے ہمارے ساتھیوں نے وائرل کی ہے. وہ 3 سال پرانی، 2.5 سال پرانی، تو اب جو ہے نا وہ یہ وائرل کر رہے ہیں. تو اس میں اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس غار کا، غار بنی حرام. اور یہاں نبی علیہ السلام نے تقریباً 23 راتیں گزاری. غار ثور میں کتنی گزاری تھی جی؟ 3. اور یہاں کتنی؟ 23. غار ثور کا سب کو پتا، اس کا کسی کو نہ پتا. نبی علیہ السلام سے محبت اگر ہے نا تو آپ کی ایک ایک بات کی تلاش شروع کریں، دیکھیں کیسی مزے کی باتیں ہیں، کیسا محبت آئے گی. ایک واقعہ اور ہوا جی خندق میں. ایک صحابی تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ان کی بہن تھی. ایک صحابی تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہن کے پاس میں کہیں سے کچھ کھجوریں آ گئیں، تھوڑی سی کوئی 10-20 کھجوریں ہوں گی. تو انہوں نے کہا میں خاموشی سے جا کے اپنے بھائی کو دے دیتی ہوں، کہتی ہوں بھائی تم بھی چپکے سے کھا لو، کسی کو نہ بتانا، اور اپنے ماموں کو کھلا لو. اب کئی دن کی بھوک ہو اور 10-12-15 کھجوریں، تھوڑی سی کھجوریں ہوں، اور جوان آدمی جو نے سارا دن جہاد کرنا ہو، محنت کرنی ہو، ہارڈ ورکنگ کرنی ہو، یہ کدھر جاتی ہیں؟ ہم نے سارا دن آرام کیا ہوتا ہے یا تھوڑا کام کیا ہوتا ہے، افطاری کے وقت ہماری کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ جس کو 2-3 دن نہ مل رہا ہو اور ہارڈ ورکنگ بھی ہو، کھدائی کا کام ہو، تو اب ذرا غور کریں. انہوں نے کہا خاموشی سے یہ لے لیں اور یہ اپنی ترتیب بنا کے لکھنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب گزری نا، ابھی جا رہی تھیں، انہوں نے ایک پلان کیا کہ اس طرح میں دوں گی، اور یہ کھجوریں لے کے جا رہی ہے. نبی علیہ السلام کو پتہ لگ گیا، بولا ہاں بھی کیا ہے؟ کھجوریں بھائی کے لیے، ماموں کے لیے، لے آؤ ادھر رکھ دو. دسترخوان بچھایا، اس پہ رکھوا دی. ساروں کو آجو دعوت ہے بھائی کھاؤ. وہ جناب ساروں کو پوری ہو گئی اور سب نے کھا لیا. کھجوریں کم ہونے کے بجائے بڑھ گئیں، دسترخوان سے باہر کناروں سے نکلنے لگیں. لوگ کھاتے چلے گئے اور جناب کھجوروں کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی اور پورے لشکر نے کھایا. اچھا جی، اب ہم اس جگہ کا ذکر کرتے ہیں جب وہ پتھر آ گیا تھا جو ٹوٹ نہیں رہا تھا. کن سے نہیں ٹوٹ رہا تھا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اس معاملے میں سب سے زیادہ تجربہ رکھتے تھے. اب ہوا کیا، ایک آ گئی چٹان سخت. یہ موقع بھی الحمدللہ میں نے دیکھا اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے. ہمارا ساتھیوں کا جب وقت ہوگا، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، تو وہ یہ بھی ڈال دیں گے. یوٹیوب حافظ ابراہیم آفیشل کے نام سے بنایا، تو یہ بھی ڈال دیں گے. یہ موقع بھی الحمدللہ دیکھنے کا اللہ نے موقع دیا. تو اب کیا ہوا، یہ آ گئے، یا رسول اللہ پھنس گئے، وہ ٹوٹتی نہیں، ساری جان لگا لی، سارے اوزار توڑ دیے. ہم نے پوری کوشش کی آپ کو تکلیف نہ دیں، لیکن اب مجبور ہو کر آ گئے. آپ کے علاوہ اب کس کو کیا کہیں؟ اب آپ مہربانی کریں، کچھ کریں، بتائیں کیا کریں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کدال ہاتھ میں لی، اللہ اکبر پڑھ کے جو ماری، وہ پارا ہو کے ایک حصہ ٹوٹ گیا. آپ نے کہا جی 3 دفعہ ماری نا،
تو ایک دفعہ ٹوٹی، پھر دوسری دفعہ ٹوٹی، تیسری دفعہ تو بالکل ختم ہو گیا۔ ایک دفعہ فرمایا میں نے فارس کو دیکھا کہ کسریٰ کے محل مل رہے ہیں مسلمانوں کو، پھر یمن کو دیکھا کہ اس کے سفید باغات، وائٹ ہاؤس کسریٰ یمن کے وہ مسلمانوں کو مل رہے ہیں، سفید محل، بیت ابیض وائٹ ہاؤس، اور فرمایا کہ روم کے محلات یہ بھی مسلمانوں کو مل رہے ہیں۔ یہاں پہ نا کئی باتیں ہوئی، ایک تو یہ روایت موجود ہے، یہاں پہ ایک وظیفہ بھی سن لیجئے۔ مسلمانوں کی اس وقت کیفیت کیا ہے کہ 10,000 کافروں کا لشکر پورا عرب جمع ہو کے حملہ کر رہا ہے، کھانے کو نہیں، اپنی سیکیورٹی کے لیے کوئی اور خاص انتظامات نہیں، وسائل نہیں، تنگی کے اندر ہیں، اس سے زیادہ اور کیا تنگی ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے جس وقت وہ چٹان توڑی تو بعض روایت میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے اس وقت پڑھا سورہ انعام آیت نمبر 115، سورہ انعام آیت نمبر 115، ٹھیک ہے جی، اس کی آیت پڑھی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آیت آپ پڑھتے جاتے اور اس کو مارتے جاتے اور اللہ نے آسانی فرما دی۔ تو مشائخ نے لکھا، بزرگوں نے لکھا، جب انسان کسی بڑی تنگی میں، پریشانی میں آ جائے تو یہ کثرت کے ساتھ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کثرت سے پڑھے، 200 300 500 دفعہ روز پڑھے، اللہ پریشانیوں سے نکال دیں گے۔ جیسے اللہ نے یہاں آسانی عطا فرمائی، اللہ اس پڑھنے والے کو بھی عطا فرما دیں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 115، 8ویں سپارے کے پہلے رکوع میں آتی ہے جی حافظ صاحب؟ تو اس کو ہم پڑھیں، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اچھا ایک بات، دوسری بات یہاں کیا ہوئی، مومنین اور منافقین دونوں کا کڑا امتحان، زبردست امتحان، وہ کیسے کوئی بتا سکتا ہے جی؟ اس واقعے میں مومنین کے لیے بڑا زبردست امتحان کیا؟ حالت یہ ہے کہ گھر بچانے کے لیے وسائل نہیں، پیٹ بھرنے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں، اور کہہ کیا رہے ہیں کسریٰ قیصر 2 سپر پاورز ختم ہوں گی، یمن مسلمانوں کو ملے گا۔ تو تمام مسلمانوں نے جن کے دلوں میں ایمان تھا، خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ مذاق اڑایا۔ ان کے ایمان کی پختگی کا اس وقت معلوم ہوا اور ان کا نفاق کا معلوم ہوا۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، بالکل اسی طرح باقی پیشن گوئیاں بھی پوری ہوں گی۔ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، سزا ملے گی اسے۔ کیا آپ کی یہ بات پوری نہیں ہوگی؟ جو نامحرم کو دیکھے گا اس کی آنکھوں میں سیسا نہیں ڈالا جائے گا؟ کیا آپ کی صرف وہی پیشنگیاں پوری ہوئی ہیں جو ہم سے تعلق نہیں رکھتی، جو ہمارے اعمال سے تعلق نہیں رکھتی؟ ہر بات پوری ہوگی۔ ہمیں ان باتوں کی سمجھ رکھنے کی ضرورت ہے اور محتاط ہونے کی ضرورت ہے اعمال کے اعتبار سے۔ خیر، مسلمان اپنی محنت کرتے رہے اور جناب خندق انہوں نے چند ہی دنوں میں بھرپور محنت کے ساتھ مکمل کر لی۔ ادھر سے کفار مکہ 4000 لوگوں کو لے کے پہنچے، باقی 6000 پورے ہر عرب سے آیا، اور یہ سب جمع ہو کے 10,000 کے 10,000 مدینہ کے قریب آ گئے کہ اکٹھا حملہ کر دیں۔ اور جب اہل ایمان نے ان لوگوں کو دیکھا تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، ان کا ایمان بڑھا۔ دوسری طرف منافقین تھے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ یہ منافقین اور جن کے دلوں میں مرض تھا، کہنے لگے یہ تو سب دھوکے کی باتیں ہیں، ایسے ہی مسلمانوں نے باتیں کی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کے انتظام کی ذمہ داری حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے سپرد کی تھی، اور عورتوں کو، بچوں کو ایک محفوظ قلعے میں مختلف اچھی جگہوں پہ رکھ دیا تھا کہ یہاں پہ یہ رہیں۔ اور وہاں پہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کی پھوپھی بھی تھیں، اور حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ مشرکین مکہ جب حملے کی نیت سے آئے نا، اور وہ تو اس میں تھے کہ بس ہم جائیں گے اور راتوں رات اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ آئے تو آگے خندق دیکھی، وہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، ان کو بھی نہیں پتا تھا یہ بھی کچھ چیز ہوتی ہے۔
اور تو سٹ پٹا کے رہ گئے، کرے تو کیا کرے. اور آگے سے مسلمان تیر انداز اور پتھر لے کے کھڑے تھے. مسلمانوں کا کام کیا تھا؟ اصل میں ایک اعصاب کی جنگ تھی. 1 مہینہ یا اس سے قریب رہی، 1 مہینہ کے قریب رہی. یہ اعصابی جنگ تھی. کافر کوشش کرتے کہ نیچے اتر کے اوپر آ جائیں، چھلانگ لگا کے آ جائیں، کوئی طریقہ ہو، اور مسلمان ادھر سے تیر انداز ہوتے اور پتھر لے کے کھڑے ہوتے، ان کو آگے آنے نہ دیتے. ادھر سے کافروں کے تیر انداز کھڑے ہو کے مسلمانوں کو تیر مارنے کی کوشش کرتے کہ ان کو تیر لگیں تو آگے ہم آگے بڑھنے کا کوئی سلسلہ کریں. تو اس طریقے سے وہ کوششیں کرتے رہے، لیکن مسلمانوں نے بہت ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور ان کو آگے آنے دیا ہی نہیں. لیکن چند کافر جو ہے نا، وہ جناب کراس کر کے آ ہی گئے. ایک مرا اس میں ایک اکرمہ ابی جہل تھے، اکرمہ ابن ابی جہل، زرار ابن خطاب، اور ساتھ عمر ابن ود، عمر ابن عبد ود یہ بھی تھا. یہ بہت بڑا شاہزور، شاہ سوار، اور یہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا. اس کا کوئی جو ہے نا وہ شکست دے ہی نہیں سکتا تھا. اکیلا اکیلا کئیوں سے لڑ لیتا تھا، پوری جماعت سے 8-5 لوگوں کی جماعت سے لڑ لیتا تھا. اس کے نام سے لوگ ڈرتے تھے. جنگوں کا ماہر اور بہت بڑا بہادر آدمی تھا. اب یہ جب کراس کر کے آگے نا، اب اس نے مسلمانوں کو للکارنا شروع کیا. ہے کوئی؟ اب نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، اور وہ للکارتا چلا جا رہا ہے اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ تم کون ہے جو میری تلوار سے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ آ جائے. یا کوئی ہے جو اپنی تلوار سے مجھے جہنم بھیجنا چاہتا ہے تو آ جائے. وہ بڑا مذاق اڑاتا رہا. صحابہ بھی خاموش، نبی علیہ السلام بھی خاموش. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں جاؤں؟ فرمایا عمر ابن عبد ود ہے، ٹھہر جاؤ. وہ پھر اسی طرح مسلمانوں کو للکارتا رہا. حضرت علی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہو میں جاؤں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر ابن عبد ود ہے، ٹھہر جاؤ. اب تو جناب اس نے خوب مذاق اڑانا شروع کر دیا. دیر ہو رہی نا، وقت گزرتا جا رہا ہے، اور وہ جناب میدان میں مسلمانوں کو اور مذاق اڑاتا چلا جا رہا ہے. انتہا ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بتایا تو ہے عمر ابن عبد ود ہے. علی نے کہا چاہے عمر ابن عبد ود ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد وہ آگے بڑھے. اب آگے وہ بڑی عمر کا اور یہ کم عمر تھے، نوجوان تھے. میں نے کہا بھتیجے کوئی بڑا نہیں تھا تمہارے ہاں؟ میں نے کہا تیرے لیے میں ہی کافی ہوں. کہا نہیں تو چھوٹا ہے، تیری میں جان نہیں لینا چاہتا، کہ میں تو تجھے بھی گرانا چاہتا ہوں، میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں. آپس میں بات چیت ہوئی. اس کو جناب باتوں سے غصہ آیا، اور جناب پھر جب لڑائی ہوئی تو زبردست قسم کی دو طرفہ جو ہے نا وہ لڑائی ہوئی. بالآخر اس نے ایک وار کیا حضرت علی کے، روکا اس کو ڈھال سے، لیکن سر پہ لگا، زخم آیا. اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا وار کیا اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. مسلمانوں کو پتہ لگ گیا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. اس کو جہنم میں جاتا دیکھ کے جو باقی 2 ساتھی آئے تھے نا وہ واپس بھاگ گئے. انہوں نے پھر کسی کو نہیں مقابلے کے لیے پکارا. غزوہ خندق میں بہت ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں. ایک بہت اہم پوائنٹ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ مشورہ دیا کہ اہل فارس یعنی کافر یہ کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ جنگ میں کوئی رائج ایسا طریقہ اگرچہ وہ کافروں نے اختیار کیا ہو، اس کو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے اختیار کرنا بالکل جائز ہے. خندق سب سے پہلے کس نے کھولی؟ ایران کے بادشاہوں میں سے سب سے پہلے خندق کھودنے والا بادشاہ منوچہر ابن ابیرت ابن افریدون ہے. اس نے سب سے پہلے خندق کھودی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے ثابت ہوا کہ غیروں کی کوئی ترتیب اگر ہے مسلمانوں کے دفاع کے لیے اختیار کرنے سے مسلمانوں کا فائدہ ہو تو بالکل جائز. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے موقع پہ منجنیق استعمال کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی منجنیق استعمال کی جو کہ کافروں کی چیز تھی. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی ان کے جہاز کیوں استعمال کرتے ہیں، ان کے راکٹ کیوں استعمال کرتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے زہر آلود تیر یا تلوار، اس کی بھی بحالت مجبوری گنجائش ہے. اور اسی طرح جو زہریلی گیسیں ہوتی ہیں
ان سے بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اور آپشن نہ ہو تو بعض دفعہ میں اس کی بھی اجازت دی جاتی ہے۔ تو یہاں یہ معلوم ہوا کہ قرآن کا جو حکم ہے نا کہ کافروں کے مقابلے کے لیے قوت کو خوب مہیا کرو، جو تم کر سکتے ہو، گھوڑے تو تیار کرو۔ اور آج کل کے گھوڑوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسی طرح کے گھوڑے، مطلب جو بہتر سے بہتر چیز ہے اس کو تیار کریں۔ مقصد کیا بتایا؟ تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کر سکو۔ تو پوائنٹ کیا ہے کہ وہ اسلحہ، وہ تیاریاں جو دشمنوں کو مرعوب کر دیں، وہ مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ آج کوئی ادھر سے ایٹم بم تیار کر کے بیٹھے، ہم گھوڑے تیار کر کے بیٹھے تو وہ تو مرعوب نہیں ہوگا۔ تو ہمیں بھی پھر اسی طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کتاب و سنت، قرآن و حدیث اور شریعت اور اسلام ہمیں صنعتی ترقی سے نہیں روکتا۔ ہر وہ صنعتی ترقی، ہر وہ دنیا کی چیز جو مسلمانوں کے اجتماعی مفاد میں ہے، اس کو حاصل کرنا شریعت نے فرض علی الکفایہ کا درجہ دیا، اتنا بڑا درجہ دیا اس کو۔ صرف منع کیا کرتی ہے شریعت؟ یورپ کی بے حیائی، ان کی بےہودگی، ان کی بے شرمی، شہوانی اور نفسانی باتیں، اس کو منع کرتی ہے۔ تو دنیا کے علوم اور فنون حاصل کرنا یہ منع نہیں، سیکھنا سکھانا منع نہیں، ہاں غیروں کی بے حیائی، اس سے بچنا چاہیے۔ تو غزوہ خندق سے ہمیں یہ بھی ملا۔ غزوہ خندق میں بہت ساری چیزیں پیش آئیں۔ ایک وقت کیا ہوا، اب دونوں طرف سے تو زبردست قسم کی لڑائی ہے اور 24 گھنٹے پہرا دینا ہے کہ کسی وقت بھی اس کو خالی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو مسلمانوں کی جماعتیں ایک کے بعد ایک آتی اور کسی وقت وہاں سے کفار کی طرف سے تیر اندازی یا پتھروں کا، یعنی کہ پتھراؤ اتنا شدید ہوتا، حملہ اتنا شدید ہوتا کہ سب کو یہاں ڈیفینڈ کرنا پڑتا۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ان کافروں نے ہمارے ساتھ بڑا برا کیا ہوا ہے، ابھی عصر کی نماز بڑی مشکل سے پڑھی اور غروب ہوتے ہوتے بس میں نماز پڑھ کے ابھی فارغ ہوا ہوں۔ انہیں بڑا غم تھا کہ نماز تاخیر سے پڑھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر میں نے تو ابھی عصر کی نماز ہی نہیں پڑھی۔ ایک روایت میں آپ کی مغرب کی نماز، عصر کی نماز قضا ہونے کا، اور ایک روایت میں 4 نمازیں اس دن آپ کی قضا ہوئی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ آپ نے پھر ان نمازوں کی باقاعدہ قضا ادا کی۔ تو اگر نماز قضا ہو جائے تو قضا ان کو دوبارہ ادا کرنا، لوٹانا انتہائی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو بہرحال دونوں طرف سے جو ہے نا یہ کوششیں ہوتی رہی، وہ کوشش کرتے ہم آ جائیں، یہ کوشش کرتے وہ کراس نہ کر سکیں، اس سلسلہ چلتا رہا۔ کافر تیر اندازی کرتے تھے۔ ایک تیر نہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے ایک جگہ پہ لگا کہ بس ان کا محسوس ہونے لگا کہ شاید آخری وقت آ گیا۔ تو اس وقت انہوں نے پھر اللہ سے مانگا، یا اللہ تو جانتا ہے جس قوم نے تیرے رسول کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، اس سے لڑنا میرا سب سے زیادہ محبوب مشغلہ ہے۔ اللہ اب اگر قریش سے جنگیں مسلمانوں کی ختم ہو چکی ہیں، اللہ پھر مجھے بلا لے، اور اگر ابھی باقی ہیں تو اللہ پھر مجھے زندہ رکھ۔ اللہ بنو قریظہ جنہوں نے ہمارے ساتھ بدعہدی کی ہے، ان کے انجام تک تو مجھے زندگی دے دے، اس کے بعد پھر میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال انہوں نے دعا کی اور زخمی ہو گئے، ان کو پھر لے جایا گیا ریسکیو کے لیے۔ پھر محاذ سے ہٹ کے، فرنٹ سے ہٹ کے پھر خیمے میں آ گئے علاج معالجے کے لیے۔ ادھر کیا ہوا، دن پہ دن گزر رہے، تو خیبر سے جو آیا ہوا تھا نا یہودیوں کا سردار، بڑا مجرم تھا، اس کا نام تھا حی ابن اخطب، وہ بنو قریظہ کے پاس آیا۔ بنو قریظہ مدینہ طیبہ میں تھے اور ان کے سردار کا نام تھا کعب بن اسد قرظی۔ کعب بن اسد قرظی بنو قریظہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، جس کے پاس معاہدہ پورے کرنے کے، معاہدہ کرنے کے ہر چیز کے اختیارات تھے، اور اس کا نبی علیہ السلام سے معاہدہ تھا کہ باہر کا کوئی دشمن حملہ کرے گا تو ہم ایک ہوں گے۔ اب حی ابن اخطب آیا اور آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ نہ کھولا، تو باہر سے بولتا رہا کھولو کھولو اور ترغیب دیتا رہا، اس نے نہ کھولا، بڑی مشکل سے بھی دروازہ کھول دیا۔ اب حی ابن اخطب آ کے کہنے لگا کعب بن اسد قرظی کو کہ دیکھو بھائی، میں تمہارے پاس عزتوں کی
بات لے کر آیا ہوں اور تمہارے پاس ایک بڑھتا ہوا سمندر لے کر آیا ہوں، تم مسلمانوں کو سے وعدے کو توڑو، ہماری مدد کرو، سارا عرب سامنے موجود ہے اور ہم طے کر کے آئے ہیں کہ ایک ایک مسلمان کو ختم کر کے ان کو مٹا کے رکھ دینا ہے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں نے حضور کو دیکھا ہے، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کرتا۔ یہ پیچھے پڑا رہا، بالآخر وہ مان گیا۔ حبیب بن اخطب نے کہا کہ دیکھ، ہم نے تو کسی کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، موقع ہے ساتھ دے دو۔ تو اس نے آخر میں جب مانا تو ایک شرط رکھی کہ دیکھو اگر مسلمان ختم ہو گئے تو پھر تو مطلب حاصل، لیکن اگر یہ کفار بھاگ گئے کسی وجہ سے تو تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تاکہ بعد میں جو میرا حشر ہو تمہارا بھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ وعدہ کر لیا، جھوٹا وعدہ آپس میں بھی کیا۔ اب کیا ہوا، بنو قریظہ نے مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں شروع کر دیں، قریش مکہ کو سامان پہنچانا شروع کر دیا، رابطے شروع ہو گئے، ان کے جو علاقے سے وہاں سے ان کی مدد شروع ہو گئی۔ اللہ کی شان، مسلمانوں کے اوپر مزید تکلیفیں بڑھ گئیں۔ ادھر سے دشمن باہر کھڑا ہوا، اندر بھی ایک دشمن۔ پھر اس میں بنی قریظہ کا ایک یہودی اس طرف آیا جہاں مسلمانوں کی عورتیں تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے، قریب آیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد المطلب کی بیٹی تھی، انہوں نے حضرت حسان سے کہا آپ جائیے، اس وقت مرد آپ ہیں، اور جا کے اس سے مقابلہ کیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو، تم جانتی ہو کہ بھئی میں اس قبیل کا آدمی نہیں ہوں، یہ سب کچھ تو مجھ سے نہیں ہوتا، تو میں تو نہیں اس طرح لڑ سکتا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے موقع کی نزاکت کو دیکھا کہ اگر ابھی ہم نے اس کا خیال نہ کیا، اس کی سرکوبی نہ کی، تو ایسا نہ ہو کہ یہ واپس جا کے وہاں اطلاع کرے اور پیچھے سے زیادہ لوگ آئیں اور مسلمانوں کے بچوں اور عورتوں کا زندگی کا مسئلہ بن جائے۔ انہوں نے پھر اپنی کمر کسی، آگے بڑھی اور جا کے اس کو قتل کر دیا۔ جب قتل ہو کے نیچے گر گیا، واپس آئیں، حضرت حسان کو کہا آپ جائیے، اس کا جو اسلحہ ہے وہ اتار کے تلوار وغیرہ لے آئیے۔ یہی ہوتا تھا اس زمانے کا، ایک اصول تھا کہ قاتل مقتول کی چیزوں پہ قابض ہو جاتا تھا، اور ایک روٹین تھا وہاں کا، نارم تھا کہ اس کو لے آئیے۔ ان کا مجھے اس کی ضرورت نہیں، وہ اس فیلڈ کے آدمی نہیں تھے۔ لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ، یہ کارنامہ مسلمانوں کے لیے بڑا مفید ثابت ہوا۔ یہودیوں کو پتہ لگ گیا، ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں مسلمانوں نے کوئی دستہ بٹھایا ہوا ہے، تو وہ دوبارہ نہیں آئے۔ تو ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ چیز بن گئی اور مسلمانوں کے لیے تاریخ کا ایک حصہ بن گیا۔ تو یہودی بہرحال اپنے طریقے سے کافروں کی مدد پوری کرتے رہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے اس وعدہ خلافی کی، عہد شکنی کی اطلاع ملی۔ آپ بڑے غمگین ہوئے، بڑے پریشان ہوئے۔ تاہم آپ نے کیا کیا، آپ نے ایک بات آئی نا، اس کی ویریفیکیشن کے لیے چند صحابہ کو بھیجا۔ ہماری طرح نہیں، ادھر سے واٹس ایپ آیا، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے، آگے فارورڈ کر دو، تحقیق ہی نہیں کرتے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ ہوا، ایک جاننے والے تھے، اچھے سمجھدار آدمی، انہوں نے کوئی چیز بھیجی، مضمون بڑا اچھا تھا، بات بڑی اچھی تھی، نیچے بخاری شریف اور آگے حدیث کا ریفرنس بھی لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے چیک کروایا تو وہ حدیث نہیں تھی، بات کو اچھی تھی، حکمت والی تھی، لیکن حدیث نہیں تھی۔ میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ کو کہاں سے آؤں گا؟ جی بڑے پکے آدمی نے بھیجا۔ میں نے کہا اس پکے سے پوچھو اس کی کوئی بات۔ وہ کہتے جی میں نے ان سے پوچھا، کہتے ہمیں بھی بڑے پکے آدمی نے بھیجا۔ بھئی یہ پکے آدمی ہمارے دماغ سے چل رہے ہوتے ہیں اور ہم آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ نہیں بھائی، مستند ادارے کی مستند چیز کو ہم آگے پڑھیں اور بھیجیں، ہر چیز کو نہ کریں۔ وہ جی ایک دفعہ کیا ہوا، ایک صاحب بیٹھے جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا بھائی کہ تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا، تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، اب یہ رو رہا ہے۔ کسی تیسرے نے کہا کہ بات تو سمجھو کیا کہہ رہے ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، بندہ بڑا اچھا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، بندہ بڑا پکا ہے، واقعی میری بیوی بیوہ ہو گئی ہوگی۔ ایسی بس ہم بھی چل رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ تو ایک غلطی کی بات تھی، لیکن ہم لوگ اس غلطی سے بچیں، تحقیق کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ قرآن ہے۔
اچھا نبی علیہ السلام کو خبر ملی بنو قریظہ نے بدہضی کی، تو آپ نے بعض سرداروں کو، صحابہ کو بھیجا، جن میں سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن حبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. جاؤ بھائی. اور آپ نے فرمایا دیکھو اگر یہ بات صحیح ہو تو اشارہ کر دینا، کسی اور کو پتہ نہ چلے، اور اگر یہ بات غلط ہو تو پھر کھل کے بتانا کہ یہودی ہمارے ساتھ ہیں. یہ لوگ گئے اور ان سے جا کے بات کی، ان کا کون اللہ کے رسول، کون سب معاہدہ، کوئی نہیں چلو. انہوں نے نہ اکرام کیا اور بڑی بری طریقے سے، اصل میں غرور میں آ گئے تھے کہ 10,000 بندے باہر ہیں، اب تو ان کا صفحہ مٹی جانا ہے، تو کیا ان سے ڈرنا، کھل کے آ گئے. ان لوگوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو اشاروں میں اطلاع دی، پوری کوشش کی کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن سب کو اندازہ ہو گیا اور لوگوں کو صورتحال معلوم ہو گئی. خوفناک صورتحال بن گئی، اندر بھی دشمن باہر بھی دشمن، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں، اور وقت کتنا گزر چکا تھا. قرآن کے اندر آتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اللہ فرماتے ہیں جب آنکھیں ایک دم کج ہو گئیں اور دل حلق میں آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ عجیب عجیب گمان کرنے لگے، اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی، انہیں شدید جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اس موقع میں منافقین مذاق اڑانے والے یہ کہ نیا مسئلہ تھا، ایک اور مسئلہ تھا. تو بہرحال منافقین نے بھی کہا کہ ہم جو ہے نا پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے قرآن میں کھول دیا کہ یہ ڈر کے بھاگنا چاہتے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. نبی علیہ السلام بڑی پریشانی کی پوزیشن میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی بدعہدی کی خبر کو سنا اور اپنا سر اور چہرہ، اپنا سر مبارک اور چہرہ مبارک کپڑے سے ڈھانک لیا اور لیٹ گئے. کافی دیر تک لیٹے رہے. صحابہ آپ کو اس مغموم کیفیت میں دیکھ کے بڑا پریشان اور روتے رہے. نبی علیہ السلام کافی دیر تک لیٹے رہے. اس کو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوئے اور فرمایا مسلمانوں اپنی فتح کی خبر سن لو اور خوشخبری سن لو. اور آپ نے پھر اس کے بعد نئے پروگرام بنائے کہ ہمیں کیسے کرنا ہے، اور مسلمانوں کی ایک فوج کا ایک حصہ بیوی یعنی کہ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھی بھیجا. اور نبی علیہ السلام ایک نئے حوصلے کے ساتھ دوبارہ کہ اب کیسے کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیال کیا، سوچا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک طریقہ ایسا اختیار کرتے ہیں کہ قریش مکہ تو ازلی دشمن ہیں، ان سے تو بات نہ کی جائے، لیکن جو غطفان کے لوگ آئے ہوئے نا، ان سے ہماری تو دشمنی نہیں ہے، یہ تو ایک ماحول بن گیا تو آ گئے. تو جو غطفان کے جو بڑے بڑے سردار، بنو غطفان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ایک کا نام عیینہ بن حسن اور حارث بن عوف، ان سے بات چیت شروع کی. ان کو کہا دیکھو ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے، تم کیوں بیچ میں آ رہے ہو؟ ہم تمہیں مدینہ طیبہ کی ہر سال کی کھجوروں کی جو فصل نکلے گی اس کا 1/3 تمہیں دیں گے، تم یہ قبول کر لو، جاؤ یہاں سے. اب گفت و شنید ہونے لگی، کچھ پوائنٹس لکھ لیے گئے اور معاہدہ لکھا جا رہا تھا. اتنے میں نبی علیہ السلام نے حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو بلایا، کہا میں یہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ تو جائیں، ان کی قوت ٹوٹے. جب یہ ہزاروں نکلیں گے تو پھر مزید کو دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے. دونوں جانثاران آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ اللہ کا اور یہ آپ کا حکم ہے تو بس پھر سر جھکا ہوا ہے، آپ 1/3 کیا چاہے ساری دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر یہ آپ کی محبت اور ہمارے ساتھ شفقت کی وجہ سے ہے تو یا رسول اللہ جب ہم کافر تھے اس وقت ہم سے یہ ایک دانہ بھی سوائے یہ کہ ہم سے خرید لیتے، یا ہمارے ہاں مہمان ہوتے، ہم میزبان ہوتے تو ہم ان کو پیش کرتے، یہ ایک دانہ بھی ہم سے نہیں لے سکتے تھے. اس زمانے میں یا تو خرید لیتے، پیسے دے دیتے، یا میزبان ہم ہوتے، مہمان ہوتے، ہم کھلاتے، تب ہماری کوئی چیز ان کے پیٹ میں، ان کے ہاتھ میں آ سکتی تھی. تو اس وقت ہماری یہ پوزیشن تھی. آج تو اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی، ایمان دیا، آپ کا ساتھ دیا. اللہ کے نبی اب تو ہمارے ان کے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی، ہم ان کو ایک کھجور کی گٹھلی بھی نہیں دینا چاہتے. نبی علیہ السلام نے جو ان کا عزم دیکھا، فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس معاہدے کو پھر وہیں پہ ختم کر کے معاہدے کو مکمل کر لیا. اور ابھی معاملہ چل رہا ہے، نبی علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں
آپ نے پیر والے دن دعا مانگی، منگل والے دن دعا مانگی، پھر بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان دعائیں قبول ہوئی آپ کی فتح کی۔ مسجد فتح آج وہاں جبل السلام مدینہ میں آج بھی ہے۔ بدھ والے دن ظہر اور عصر کے درمیان یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ کون سا دن بتایا جی؟ منگل، بدھ، ہاں بدھ والے دن ظہر اور عصر کے درمیان کون سا وقت ہوتا ہے؟ قبولیت دعا کا، دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی، نبی علیہ السلام بہرحال دعا کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے فتح کی ترتیب کیسے بنوائی؟ بنو غطفان جو حملہ کرنے آیا ہوا تھا، انہی کا ایک بڑا بندہ نعیم بن مسعود عامر اشجعی رضی اللہ تعالیٰ یہ آ گئے، آ کے چھپ کے آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ ابھی میرے ایمان کا، اسلام کا کسی کو نہیں پتا سوائے آپ کے اور اللہ کے، آپ مجھے کچھ حکم فرمائیے میں ذرا کچھ کروں۔ آپ نے فرمایا تم اکیلے ہو اور اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے، تم اگر کچھ کر سکتے ہو تو ان کے کافروں کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا کرواؤ۔ ان کو جی ٹھیک ہے، پھر مجھے آپ اجازت دیجئے، مجھے اس حکمت کے لیے کچھ بھی بولنا پڑے، ہو سکتا ہے وہ ادب کے خلاف ہو، وہ بات کچھ اور ہو، ذرا تو میں وہ کر لوں۔ فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اب یہ گئے، سب سے پہلے بنو قریظہ کے سردار کے پاس گئے اور اس کو جا کے کہا کہ بھئی دیکھو کفار مکہ باہر کے لوگ ہیں، باہر جتنا مجمع ہے نا یہ باہر کا لوگ ہیں۔ پہلے تو جا کے کہا تو مجھے جانتے ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور حضور مجھے کیسے لگتے ہیں؟ کہا ہاں ہاں تم اپنے ہی ہو۔ کہا دیکھو وہ تو سارے باہر کے آئے ہوئے ہیں، اتنا دن ہو گیا محاصرے کو، فائدہ کوئی نہیں ہوا، اب ان کے دل بدل ہونے لگے ہیں اور وہ بھاگ جائیں گے، اور جب وہ بھاگ جائیں گے تم یہیں پہ ہو، تمہارے بیوی بچے، مال، اولاد، اسباب، جائیداد سب یہیں پر ہے، پھر مسلمانوں نے تمہارے ساتھ وہ کرنا ہے تو تمہیں اس کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ اب وہ چونک گئے کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، کبھی دیکھو بھئی وہ لوگ باہر بھاگنے والے ہیں، غطفان والے اور قریش والے، اور تمہیں حوالے کر دیں گے، تم خود بخود مسلمانوں کے حوالے ہو جاؤ گے۔ وہ تم سے ان کے اندر پھوٹ پڑ رہی ہے، معاملہ ہو رہا ہے، بھئی کیا کریں؟ کبھی ایسا ہے کہ تم قریش سے کہو کہ اپنے 10 سردار ہمارے حوالے کرو، ہمارے پاس رکھو تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ تمہیں کچھ کرنا ہے، تم واقعی اپنی بات میں سچے ہو۔ ان کا ٹھیک ہے، اور کہا دیکھو یہ بات کسی سے نہیں کرنا، میں نے بھائی بندی میں اتنا بڑا راز تمہیں بتا دی ہے، کہیں ذکر نہیں کرنا۔ ان کا ٹھیک ہے، آپ کی بڑی مہربانی جائے۔ یہاں سے نکلے، اب قریش مکہ کے پاس آ گئے، کہا دیکھو نبی علیہ السلام کے بارے میں، کہا دیکھو میں تو ان کو نہیں اچھا سمجھتا اور تمہارے پاس ایک بڑی راز کی بات لے کر آیا ہوں، بس اپنے تک ہی رکھنا، کہو تو بتا دوں۔ ہاں بھی کیا کہ بھئی بنو قریظہ والوں کی حضور کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے، انہیں اپنی بدعہدی کے اوپر شرمندگی ہے، ندامت ہے، اور وہ آپس میں ایک ہو چکے ہیں۔ اب جب بنو قریظہ والے تم سے کوئی بات کریں گے نا، تم سے تمہارے سردار مانگیں گے سیکیورٹی کے طور پہ، اور وہ تمہارے سردار لے کے حضور کو دے دیں گے تاکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی وفاداری مضبوط ہو جائے۔ تو وہ تو وہاں یہ ڈیل کر چکے ہیں، اور دیکھو کسی کو بتانا نہیں، تمہیں بتا دیا، ماننا ہے ٹھیک ہے، نہیں ماننا تمہاری مرضی ہے، میں نے تمہیں اندر کی بات آگے بتا دی ہے، محبت کا تمہارا دوستی کا حق میں نے ادا کر دیا۔ اچھا بھی ٹھیک ہے۔ ابھی بنو غطفان کے پاس گئے، وہاں جا کے بھی یہ ساری تفصیلات بتائیں۔ اب کیا ہوا، قریش اور غطفان انہوں نے آپس میں جمع ہو کے کہا یار یہ تو معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، یہ تو یہودی چکر دے رہے ہیں، چلو بھی ان کو پیغام بھیجو۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ اتنے دن ہو گئے ہمارے جانور مر رہے ہیں، اتنی عرصہ ہو گیا ابھی تک کچھ نہیں ہوا، آپ ایک ٹائم طے کرو، ادھر سے تم اندر سے پیچھے سے حملہ کرو، ادھر سے ہم حملہ کریں گے۔ جیسے یہ پیغام پہنچا نا تو ادھر سے بنو قریظہ والوں نے کہا بات یہ ہے کہ کل تو ویسے ہی ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دن تو ہم ایسی کوئی چیز نہیں کرتے، اور تم اپنے کچھ سردار ہمارے پاس بھیجو، ہمیں لگتا ہے تم بھاگ جاؤ گے۔ ادھر سے جب سردار مانگے نا تو انہوں نے کہا ہاں وہ تو ابو نعیم نے ہمیں سچی خبر دی ہے، تو سردار مانگے دے گا یہ لے کے مسلمانوں کو۔ ادھر سے انہوں نے منع کر دیا، ہم نہیں کوئی دیتے سردار۔ اچھا ابو نعیم نے بڑی ساتھ ہمیں خبر صحیح دی ہے کہ سردار ہمیں نہیں دے رہے، یعنی یہ بھاگ جائیں گے، ہمیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے۔ اب ان میں پڑ گئی جناب علی پھوٹ، وہ جو آپس کی چیزیں تھیں وہ اس میں خرابی آ گئی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی تھیں، پھر اللہ رب العزت سے نبی علیہ السلام نے مانگا اے کتاب اتارنے والے، جلد حساب لینے والے، ان لشکروں کو شکست دے، انہیں شکست دے، اللہ انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ آپ نے دعائیں کی۔ ادھر سے اللہ رب العزت نے ہوا بھیجی، تند و تیز طوفانی ہوائیں، برفانی ہوائیں،
وہ زبردست قسم کی بھیجی. اب کیا ہوا, اب جناب وہ ان کے جانور بھی پریشان اور برتن اوڑھنا ہے, عجیب, اور سردی ٹھنڈ. ادھر کیا ہوا, ادھر ایک اور عجیب بات ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ موجود تھے, آپ نے ایک نفل پڑھی, اس کے بعد فرمایا ہاں بھئی کون ہے جو کافروں کے اندر جا کے خبر لے کر آئے. کوئی کھڑا نہ ہوا. آپ نے پھر 2 رکعت نفل پڑھے, پھر ہاں بھئی کون ہے, کوئی کھڑا نہ ہوا. صحابہ, ایک تو سردی اتنی زیادہ تھی اور 10,000 کے لشکر میں ایک اکیلا جائے تو تھکن سے چور تھے اور ایک عجیب سا ماحول تھا. نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا حذیفہ ابن یمان تم جاؤ گے. کہتے ہیں جب مجھے نام لے کے پکار لی اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. میں نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جاؤ اور حالات لے کر آؤ, کچھ کرنا نہیں, کسی کو مارنا نہیں, خالی حالات لا کے مجھے دے دو. اتنی سر کب کپا رہے تھے, سردی لگ رہی ہے. ان کا اللہ خیر کرے گا. آپ نے دعا کی, ان کے اوپر ہاتھ رکھا, کہ جاؤ. کہتے ہیں کہ میں جب باہر نکلا شدید ٹھنڈی اور سرد ہواؤں میں ایسا تھا جیسے کوئی نارمل موسم ہو, ذرا سی بھی مجھے ٹھنڈ نہ لگی. ہر ایک کو ٹھنڈ لگ رہی ہے ارد گرد. ادھر جو کافروں کے اوپر سرد ہوائیں چل رہی تھی اس کے کچھ اثرات ادھر بھی آ رہے تھے, اور میں ایسے چل رہا تھا جیسے بالکل مجھے تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, میں تو گرمی میں ہوں. کہتے ہیں میں بہرحال چلتا چلتا کپڑے اپنے اوپر ڈھانک لیے, چادر پہنچ گیا. میں نے دیکھا ابو سفیان وہ بیٹھا ہے, تیر کمان میرے پاس تھا, کہ ابھی تیر مار کے ابھی اس کو ختم کروں. پھر ایک دم خیال آیا, نا نبی علیہ السلام نے کہا تھا کرنا کچھ نہیں. میں رک گیا. ابو سفیان نے سب کو جمع کیا, کہا سارے قریب آ جاؤ. میں بھی بیٹھ گیا. اس نے کہا بہت اہم بات کرنی ہے, دیکھ لو ہم میں کوئی جاسوس نہ ہو دشمن کا. طریقہ کیا بتایا اس نے, کہا ہر آدمی اپنے برابر والے کو پہچان کر لے. کہتے ہیں جیسے ہی اس نے کہا نا ابو سفیان نے, تو میں نے کہا کہ میرے برابر والوں نے مجھ سے پوچھ لیا تو راز کھل جائے گا. تو اس کے پوچھنے سے پہلے میں نے اسے, کون ہے بھائی تو؟ اس نے کہا تو مجھے نہیں جانتا, میں فلاں حوازن کا یہ بندہ ہوں وہ بندہ ہوں. کہتے ہیں میں نے جب اس طرح پیش قدمی کر لی تو مجھ سے تو اس نے کچھ نہیں پوچھا اور میرا معاملہ کور ہو گیا. اب اس نے ابو سفیان نے کہا دیکھو بھائی اتنے دن ہو گئے, مہینہ گزر گیا, کچھ بھی نہیں ملا. ادھر بنو قریظہ نے بھی بدعہدی کر دی, اب اتنی تیز ہوائیں اور سخت موسم, اس کا کون مقابلہ کرے, ہمیں یہاں سے جانا چاہیے. اب جناب ان لوگوں نے پھر وہاں سے دوڑ لگائی اور سارے غیظ و غضب میں, اللہ فرماتے نا لم ینالوا خیرا, ملا انہیں کچھ نہیں, تو وہ واپسی کی طرف چلے گئے اور تیز ہواؤں سے برتن اڑائے, خیمے اڑائے اور سارے حالات اس طرح کے. اب یہ آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, آ کر انہوں نے خبر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ میں دیکھ کر آیا ہوں. تو نبی علیہ السلام, اور کہتے ہیں جیسے ہی میں واپس نبی علیہ السلام کے خیمے آیا, مجھے پھر سردی جیسے روٹین میں پہلے لگ رہی تھی وہ مجھے لگنی شروع ہو گئی. وہ جو لگنی بند ہوئی تھی واپس ایسے ہی آیا, وہ جو اللہ کی طرف سے ایک مدد آئی وہ مکمل ہو گیا کام, تو وہ ختم ہو گیا, دوبارہ میں نارمل روٹین میں ہو گیا. تو میں تھکا ہوا بہت تھا, نبی علیہ السلام نے مجھے سلا دیا, میں سو گیا. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب فجر کا وقت ہوا, نبی علیہ السلام نے فرمایا قم یا نعمان, ہے اتنے سونے والے اٹھ جاؤ بھائی. تو وہ اٹھے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. جب یہ کافر بھاگ گئے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, ایک بات فرمایا اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے, وہ ہم پر اب چڑھائی نہیں کر سکتے, اب ہمارا لشکر ان پر جائے گا. اللہ رب العزت نے غزوہ احزاب میں جو شوال 5 ہجری کو ہوا, مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی اور کافروں کے بارے میں فرمایا ورد اللہ الذین, اللہ نے ان کو واپس لوٹا دیا, کچھ ان کو نہیں ملا اور ایسے ہی لوٹ گئے, کچھ نہ ان کو مل سکا. تو یہ غزوہ احزاب کے بعض واقعات تھے. تو اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہچاننے والا, پڑھنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا, عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.